بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IK-TV۔ ناظرین، امریکی فوجی میگزین نے جدید مشرق وسطیٰ کا نقشہ شائع کیا تھا۔ اس میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ جدید مشرق وسطیٰ کا نقطہ آغاز عراق کو بنایا گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں ایران کا ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا خطے پر قبضے کے امریکی اور اسرائیلی خوابوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے عراق، ایران، شمالی کوریا کو شیطانی تکون قرار دیا تھا۔ امریکہ عراق کو اپنی دانست میں ختم کر چکا ہے۔ اب ایران کی باری تھی، جس کے لیے اسرائیل کو تیار کیا گیا۔ برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کے معروف مضمون نگار ارون بین-ڈور، جو کہ یونیورسٹی آف تھامپٹن میں پولیٹیکل فلسفی پڑھا چکے ہیں، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں اسرائیل کی حقیقی منصوبہ بندی اور یہودی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی کھل کر مذمت کی۔ ارون بین-ڈور کہتے ہیں کہ اسرائیل کی تخلیق کے لیے دہشت گردی کی گئی۔ 1948 میں ارض فلسطین سے تمام غیر یہودیوں کو نکال باہر کیا گیا۔ یہ سب ایک سازش کے ذریعے کیا گیا تھا، جس کے بغیر اسرائیل قائم کرنا ممکن نہ ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ غیر یہودیوں کا گریٹر اسرائیل کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں استعماری قوتوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا گھناؤنا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت ایران کی ایٹمی اور جوہری صلاحیت اسلام دشمنوں کے نشانے پر ہے۔ ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل بھی اسی مذموم سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس نے مشرق وسطیٰ میں صورتحال کو مزید گھمبیر کرتے ہوئے خطے کی ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ گزشتہ 70 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ خلیج کے مسلمانوں پر اسرائیل کو مسلط کرنے کے لیے اقوام متحدہ سمیت برطانیہ اور امریکہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امریکی اور اسرائیلی اعلی کار داعش کے ذریعے اسلام کو مسخ کرنے کی مذموم مہم چلائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت اختیار کر چکے مسلم ممالک بے بسی اور لاچارگی کی طرح تماشائیوں کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانان عالم کو سوچنا ہوگا کہ نعوذ باللہ 1948 میں صہیونیوں نے 100 سال کے اندر اسرائیل کا دارالحکومت مدینہ منورہ کو بنانے کا جو اعلان کیا تھا، اسرائیل اس کی طرف منصوبے کے مطابق تیزی سے قدم بڑھا رہا ہے، جبکہ مسلم ممالک اپنی فرقہ واریت میں الجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں۔ جبکہ اسرائیل کی ایران کو جنگ کی دھمکی یہ واضح کرتی ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کو کھٹکتا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ایران امریکہ ایٹمی معاہدے پر نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو الجھایا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل ابھی تک 200 سے زائد ایٹم بم بنا چکا ہے، اور اب اسرائیل کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ خطے میں کوئی اور ایٹمی طاقت اس کے مقابل نہ آ سکے۔ 1978 کے انقلاب سے قبل اسرائیل کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 1978 کے انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کے وجود کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسئلہ فلسطین کو مقدم رکھا، تو اسرائیل ایران کے خلاف دشمن بن کر اتر آیا۔ دوسرے ممالک اور عالمی ایجنسیوں کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ اسرائیل نے موساد کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ ایران کے ان تمام مقامات کی نشاندہی کر کے پلان تیار کرے جہاں نشانہ بنانا ہے، اور ایران کے خلاف اسرائیل نے امریکہ سے 1997 میں جدید ترین ہتھیار بھی حاصل کیے تھے، جن میں 35 دور مار F-16 اور 102 F-16 اور 102 F-17 طیارے مخصوص کیے گئے تھے۔ یہاں تک کہ اسرائیل میں ان کا نام ہی ایرانی طیارہ رکھ دیا گیا تھا۔ اسرائیل نے ایسے راکٹ بھی تیار کیے جو 2000 کلومیٹر تک مارنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اپنے بحری بیڑے میں 3 جدید جرمن آبدوز کشتیاں بھی فراہم کی، جن میں ایسی ٹیکنیک استعمال کی گئی تھی جس کی وجہ سے ان میں ایٹم سے لیس راکٹس کو بھی اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ تیاریاں شروع کی تھی کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کنسٹ نے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو وزیر دفاع کی منظوری حاصل کرنے کے بعد اعلان جنگ کرنے کا اختیار دینے سے متعلق قانونی بل منظوری کے لیے دیا ہے۔ وزیر اعظم کو ہنگامی حالات میں وزیر دفاع کے ساتھ مشورہ کر کے اعلان جنگ کا اختیار سونپنے والا مذکورہ قانونی بل دوسری اور تیسری رائے شماری میں قبول ہو کر آئین کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین، مذکورہ آئین کی روح سے
نیتن یاہو کو اعلان جنگ کرنے کے لیے حکومت یا پھر اسمبلی یعنی کنسٹ کے سیکیورٹی اور سیاسی امور کے کمیشن سے منظوری حاصل کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ کنسٹ کی رائے شماری سے قبل نیتن یاہو جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے ایران کے خفیہ جوہری اسلحے کی پیداوار کے پروگرام کے بارے میں دلائل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے ایک کمانڈر نے اسرائیل کی دھمکی کے جواب میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے اسلامی جمہوریہ کے خلاف کوئی معمولی سی غلطی بھی کی تو ہم ان تمام میزائل اڈوں کو نشانہ بنائیں گے جنہیں ایران پر حملوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور حیفا اور تل ابیب کو بہت مختصر وقت میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی فوجی صلاحیتوں کا ادراک ہی نہیں ہے۔ ایران کے جدید ڈرون لانگ رینج اور درمیانی رینج کے میزائل بھی ہیں جن کی زد میں اسرائیل سمیت پوری امریکی فوج کے ٹھکانے ہیں۔ چونکہ اسرائیل براہ راست ان میزائلوں کی زد میں ہے، اس لیے ایران کا میزائل پروگرام ان کے نشانے پر ہے، اور اس وقت اگر گریٹر اسرائیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ ایران ہے۔ اگر لبنان میں حزب اللہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر لبنان کا وجود قائم رہنا مشکل ہے۔ حیتوں شروع کر دی ہے۔ ایک نئی سازش کے تحت عرب ملکوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل خاموش تماشائی بن کر باہمی انتشار پر خوشی کے شادیانے بجاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ نے ایران پر مہلک ہتھیاروں کے استعمال کی بھی دھمکی دی تھی۔ اس کے نہ صرف UAE اور اتحادی ملکوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے بلکہ پاکستان بھی اس کی زد میں آنے سے نہیں بچ سکے گا۔ حکومت وقت کو اس حوالے سے سوچ کر سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔